بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان امجد رسول۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے یہ سنا تھا کہ اسلامی تاریخ ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کو قبول نہیں فرمایا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دین اسلام کے اصولوں پر سمجھوتا ممکن نہیں تھا۔ اسی دوران کوفے کے لوگوں کی طرف سے خطوط آنے لگے جن میں مدد اور قیادت کی درخواست کی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوفے کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا، لیکن راستے میں حالات بدلتے گئے اور حقیقت آہستہ آہستہ واضح ہونے لگی، یہاں تک کہ قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جو تاریخ کا ہمیشہ یاد رہنے والا مقام بن گیا۔ وہ جگہ تھی کربلا۔ دوستوں، کربلا اب صرف ایک جگہ نہیں رہی تھی، بلکہ یہ تاریخ کے سب سے بڑے امتحان کا آغاز بن چکی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ اس سنسان میدان میں موجود تھے، اور دوسری طرف سے یزیدی لشکر بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات مزید سخت ہوتے جا رہے تھے۔ قافلے کے ارد گرد نگرانی بڑھا دی گئی تھی اور ہر طرف سے مسلسل دباؤ محسوس کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صبر اور استقامت کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس مرحلے پر اہل بیت کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ شدید گرمی، صحرا کا ماحول اور محدود وسائل، یہ سب مل کر ایک بڑی آزمائش بن گئے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ صبر، دعا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی تلقین فرماتے۔ وہ انہیں یاد دلاتے تھے کہ حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اصل کامیابی ثابت قدمی میں ہے، اور ان کے ساتھی بھی اسی یقین کے ساتھ قائم رہے۔ خیموں کے اندر عبادت، دعا اور ذکر الہی جاری تھی۔ ظاہری طور پر حالات سخت تھے، لیکن دلوں میں ایمان کی روشنی اور سکون موجود تھا۔ ہر شخص اپنے رب کے سامنے جڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے مسلسل بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف واضح تھا کہ وہ کسی ایسے راستے کو قبول نہیں کر سکتے جس میں حق اور انصاف کے اصولوں سے انحراف ہو۔ رات کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ جو چاہے وہ واپس جا سکتا ہے۔ یہ ایک سخت آزمائش کا لمحہ تھا، لیکن جواب وہ تھا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تمام ساتھیوں نے وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساتھ رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہ وہ منظر تھا جس نے ثابت کیا کہ سچا ساتھ مشکل وقت میں پہنچ ہی جاتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایمان، قربانی اور اخلاص کی عملی مثال تھی۔ اب حالات اس مقام پر پہنچ رہے تھے جہاں واپسی کا راستہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ محاصرہ سخت ہو رہا تھا اور ماحول مزید سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ کربلا کی زمین بظاہر خاموش تھی، لیکن اسی خاموشی کے پیچھے ایک عظیم امتحان تیار تھا۔ ہر لمحہ ایک نئے اور بڑے امتحان کی طرف لے جا رہا تھا، اور اب وہ وقت قریب تھا جہاں تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اختتام۔ دوستوں، کربلا اب صرف ایک قافلہ نہیں رہا تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک آخری امتحان کی تیاری بن چکا تھا۔ اور اگلے پارٹ میں آپ سنیں گے کہ یوم عاشوراء اور وہ واقعات جو اسلامی تاریخ کے سب سے اہم اور یادگار لمحات میں شمار ہوتے ہیں۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک اسٹیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام۔